subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8 جغرافی سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 2022 اردو میڈیم کا جماعت ہشتم 8ویں جماعت کا جغرافیہ کا پرچہ ہے 25 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح متبادل کے سامنے بنے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے صنعتی ترقی پر درج ذیل میں سے کون سا عامل اثر انداز نہیں ہوتا؟ اس کے آپشن ہے الف پانی، ب بجلی، جیم مزدور اور دال ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے ہوا۔ دوسرا سوال ہے ڈیش عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ اس کے آپشن ہے الف 0 سے 14، ب 14 سے 60، جیم 15 سے 60، دال 15 سے 59۔ اس کا صحیح جواب ہے دال 15 سے 59 سال۔ تیسرا سوال ہے سماج میں جدید ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا زیادہ تر انحصار ڈیش جیسے عامل پر ہوتا ہے۔ اس کے آپشن ہے الف تناسب جنس، ب شرح پیدائش، جیم خواندگی، دال نقل مکانی۔ اس کا صحیح جواب ہے خواندگی۔ یہ تین ہی نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ذیل میں سے کس چیز کا نقشہ چھوٹے پیمانے کا نقشہ ہوگا؟ اس کا آپشن ہے الف 1 سے 100، ب 1 سے 1000، جیم 1 سے 10,000، دال 1 سے 1,00,000۔ اس کا صحیح جواب ہے 1 سے 100۔ سوال نمبر 2 ہے لکھیے کہ درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط بیانات کو درست کر کے لکھیے۔ اب دیکھیے یہ بھی 3 نمبر کے لیے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال ہے ملک میں چھوٹی اور اوسط پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ جواب غلط ہے۔ ملک میں چھوٹی اور اوسط پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوسرا ہے خواندگی کی بنا پر علاقے کی آبادی کا معیار طے ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ صحیح ہے۔ تیسرا ہے جن علاقوں سے آبادی کی نقل مکانی ہوتی ہے ان علاقوں کی نفری قوت پر مخالف یعنی نقصان دہ اثر ہوتا ہے۔ اس کا بھی جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 ہر سال کا جواب ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا ہے صنعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے خام مال کو پختہ مال میں تبدیل کرنے کا عمل صنعت کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے شرح اموات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ایک سال کے عرصے میں فی ہزار آبادی میں مرنے والے افراد کی تعداد کو شرح اموات کہتے ہیں۔ تیسرا ہے عرصہ حیات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کسی علاقے میں فرد کی پیدائش کے وقت متوقع زندگی کی اوسط حد کو عرصہ حیات کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 3 بھی 3 نمبرات کے لیے ہے۔ چوتھا سوال ہے بڑے پیمانے کے نقشے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جس نقشے میں زمین کا محدود حصہ نسبتاً زیادہ جگہ گھیرتا ہے اسے بڑے پیمانے کا نقشہ کہتے ہیں۔ اس سوال میں بھی 3 ہی سوال حل کرنا ہے۔ پانچواں ہے چھوٹے پیمانے کے نقشے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جس نقشے میں زمین کا محدود حصہ نسبتاً کم جگہ گھیرتا ہے اسے چھوٹے پیمانے کا نقشہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے دیکھیے یہ 2 نمبرات کے لیے ہوتا ہے صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے کون کون سی سہولتیں دی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے درج ذیل سہولتیں مہیا ہوتی ہے۔ پہلا ہے صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے بجلی، پانی اور ٹیکس میں سہولت دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے رعایتی قیمت پر زمین فراہم کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل کی فہرست بنائیے۔ اس کا جواب ہے آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل کی فہرست درج ذیل ہے۔ پہلا ہے صاف ہوا، پانی، سورج کی روشنی، ان عوامل کی صحیح تناسب میں فراہمی۔ دوسرا ہموار زمینی علاقہ۔ تیسرا بارش اور درجہ حرارت کا مناسب تناسب۔ چوتھا زرخیز مٹی۔ پانچواں معدنی دولت کی افراد۔ چھٹا شہر کاری۔ ساتواں نقل و حمل کی سہولیات کی ترقی۔ آٹھواں بازار منڈی کی فراہمی۔ نواں سیاسی استحکام۔ 10واں بین الاقوامی امن و امان۔ 11واں موافق سیاسی پارٹی۔ 12واں موافق سماجی رسوم و روایات۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل امور سے متعلق نقشوں کی بڑے پیمانے کے نقشے اور چھوٹے پیمانے کے نقشے میں جماعت بندی کیجیے۔ پہلا ہے عمارت، دوسرا اسکول، تیسرا بھارت، چوتھا چرچ، پانچواں شاپنگ مال، چھٹا دنیا کا نقشہ، ساتواں باغیچہ، آٹھواں دواخانہ، نواں ریاست مہاراشٹر اور 10واں رات کا شمالی دن۔ اب دیکھیے 2 ہی کرنا تھا، اس میں سے یہ تیسرا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے دیے ہوئے امور کے نقشوں کی بڑے پیمانے کے نقشے اور چھوٹے پیمانے کے نقشے میں جماعت بندی ذیل کے مطابق ہے۔
الف بڑے پیمانے کے نقشے: پہلا عمارت، دوسرا اسکول، تیسرا چرچ، چوتھا شاپنگ مال، پانچواں باغیچہ، چھٹا دواخانہ۔ بے ہے چھوٹے پیمانے کے نقشے: الف بھارت، دو دنیا کا نقشہ، تین ریاست مہاراشٹر، چار رات کا شمالی آسمان۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل بیانات کی جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ یہ کوئی ایک ہی کرنا ہے 4 نمبرات کے لیے، 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے کسی بھی ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کا انحصار اس ملک کی آبادی اور مجموعی معیار پر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کسی بھی ملک کی آبادی تناسب سے زیادہ ہو اور آبادی میں خوبیاں کم ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے۔ تیسرا ہے کسی بھی ملک میں آبادی کافی ہو اور آبادی کا معیار بلند ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس طرح آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ دوسرا سوال ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آبادی کی عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ تیسرا ہے بلحاظ عمر ساخت کا مطالعہ کرے تو ملک کی منحصر آبادی 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی اور 60 سال سے زیادہ عمر والوں کی آبادی اور کام کرنے والے آبادی 15 تا 59 سال کی عمر والوں کی آبادی کا تناسب سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھا ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 6 ہے درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ دیکھیے سوال نمبر 5 بھی 4 نمبرات کے لیے تھا، سوال نمبر 4 بھی 4 نمبرات کے لیے، سوال نمبر 1 2 3 ملا کے آپ کو 9 نمبرات، 8 اور 9 17 نمبر ہو گئے۔ سوال نمبر 5 یہ 8 نمبرات کے لیے ہے، مفصل جواب 2 ہی لکھنا ہے، تو یہ کل 25 نمبرات کے ہوں گے۔ صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے طبعی ساخت، خام مال، نفری قوت، پانی کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، سرمایہ، بازار، سرکاری پالیسیاں، سیاسی حالات وغیرہ۔ یہ عوامل کسی علاقے، ملک کی صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے مثلاً گھنا جنگلاتی علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ وغیرہ مقامات کی ناموافق طبعی ساخت کی وجہ سے اور نقل و حمل کی سہولیات کے محدود پیمانے پر فراہمی کے سبب صنعتی ترقی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مثلاً زرخیز میدانی علاقے میں زرعی ترقی خوب ہوتی ہے۔ زرعی مال کا دیگر پیشوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے علاقوں میں دیگر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایک سم مساوی 100 میٹر اور ایک سم مساوی ہے 100 کلومیٹر، اس طرح کے پیمانے کے 2 نقشے ہیں۔ ان میں سے بڑے پیمانے کا نقشہ کون سا ہے؟ وجوہ کے ساتھ لکھیے، نقشوں کی قسم پہچانیے۔ اس کا جواب ہے الف ایک سم سے 100 میٹر اور ایک سم سے 100 کلومیٹر، اس طرح پیمانے کے 2 نقشے ہیں۔ ان میں سے ایک سم سے 100 کلومیٹر والا نقشہ بڑے پیمانے کا نقشہ ہے۔ بے اسباب: الف پہلا ہے 1 میٹر یعنی 100 سینٹی میٹر اور 100 میٹر یعنی 10,000 سینٹی میٹر۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیے ہوئے نقشے میں لفظی پیمانہ 1 سم مساوی 100 میٹر ہے اور عددی پیمانہ 10,000 ہے، 1 کی نسبت 10,000 ہے۔ تیسرا ہے 1 کی نسبت 10,000 یا اس سے چھوٹے پیمانے والے تمام نقشے بڑے پیمانے والے نقشے ہوتے ہیں، اس لیے 1 سم سے 100 میٹر بڑے پیمانے والا نقشہ ہے۔ جیم ہے قسم: پہلا ہے گاؤں، کھیت، باغ وغیرہ کے نقشے بڑے پیمانے والے نقشوں کی قسمیں ہیں۔ دوسرا ہے ملک، بھارت، دنیا، رات کا شمالی آسمان وغیرہ نقشے چھوٹے پیمانے والے نقشے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔